اگلی بحث جو عقیدے کے باب میں اہم ترین ہے وہ معرفت کی بحث آتی ہے۔ المعرفہ، معرفت ایک حکم ذہنی ہوتا ہے۔ حکم کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ عقیدے کا تعلق سوچ اور فکر اور نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے یا صرف یہ سوچ اور فکر ہے جسے اختیار کرنا ہوگا؟ تو عقیدے کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، انسانی سوچ اور فکر کے ساتھ ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اس سوچ اور فکر کو جب ہم زبان پر لے کر آتے ہیں، عقیدے کو جب بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کو زبان پر لے کر آتے ہیں تو ایک پورے جملے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ یہ سارے عقیدے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب اس کو زبان پر لے کر آ رہے ہیں تو یہ جملے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو جملہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ایک ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے حکم۔ جو دوسری جو ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں، خبر کو حکم کہا جاتا ہے۔ زید ڈاکٹر ہے، اب یہ ڈاکٹر ہے ہونا کیا کہلائے گا؟ حکم کہلائے گا، یعنی اس کے بارے میں جو ہم خبر دے رہے ہیں اس کو حکم کہتے ہیں۔ اب معرفت جو ہے ایک حکم ذہنی ہوتا ہے، ذہن میں ایک بات ہوتی ہے جو جازم ہو۔ جازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر اس شخص کو یقین ہو، 100% وہ چیز ہو اس کے ذہن میں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک بات ہے اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اس کی جانب مخالف، اس کی ضد کیا بنے گی؟ اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ اگر 100% ہے تو یہ 0% ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اس 100% کو یقین کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے میں یقین چلتا ہے، یقین سے کم نہیں چلتا۔ یہ جو 0 ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باطل محض، باطل۔ پھر اگر یہ کم ہو جائے، 99% ہو جائے، تو یہاں پر 1% پیدا ہو جائے گا یا نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایک شخص کہ میں 99% تو مانتا ہوں اللہ موجود ہے، تھوڑا سا مجھے 1% شک ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ مومن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پرسنٹیج ہے، ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے۔ یوں لے لیں 70 تو یہاں 30 ہو جائے گا، یہاں 60 لے لو گے تو یہاں 40% ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرف جھکاؤ ہے، اس کو کہتے ہیں ظن غالب۔ ظن غالب بھی عقیدے میں نہیں چلے گا، فقہی مسائل میں چل جائے گا ظن غالب، عقیدے میں نہیں چلے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کو نماز میں کعبے کی طرف رخ کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے۔ لیکن کوئی شخص سفر پر نکلا اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، نہ وہاں کوئی مسجد ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی آثار ہیں، نہ سورج کی گردش کو دیکھ کر یہ اندازے لگا سکتا ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے، تو اب اس کو پتہ نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تحری کرے، اندازہ کرے، جس طرف اس کا گمان زیادہ ہو کہ یار اس طرف لگ رہا ہے، بس اسی طرف قبلہ ہے، وہ نماز پڑھ لے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ظن غالب۔ تو یہاں مان لیا ظن غالب کو، اس لیے مان لیا کہ یہ عمل کی بات ہے، تو عمل میں ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن عقیدے میں ظن غالب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیا چاہیے؟ 100%، اور اس کی جانب مخالف 0% چاہیے۔ اس کو ظن غالب کہتے ہیں، اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو جب ظن غالب ہی عقیدے میں کام نہیں کر رہا تو یہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یوں ہو جائے ادھر بھی 50% ہے، اللہ موجود ہے 50%، اور اللہ موجود نہیں ہے 50%، تو اس کو دونوں کو شک کہیں گے کہ اللہ کے موجود ہونے میں اور ناموجود ہونے میں دونوں میں شک کر رہا ہے۔ تو جب ظن غالب 99% سے عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا تو شک سے ہوگا؟ بولو، نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ جو بات کی ہے کہ یہ ذہن میں ایک موجود بات ہوتی ہے۔ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر یقین ہو، جازم یقین، وہ عقیدہ بنے گا۔ اگلی بات ہوتی ہے واقع کے مطابق، یعنی واقع میں بھی ایسا ہی ہو، حقیقت میں بھی ایسا ہو۔ اب دیکھیں، غیر مسلم کے ذہن میں، ہندو کے ذہن میں ایک بات ہے جس پر اسے یقین ہے کہ بت خدا ہے،
اس کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یقین ہے، تو اس کے ذہن میں ایک بات ہے تو ہم کہیں گے یہ حکم ذہنی ہے، اور اس کو 100% یقین ہے تو ہم کہیں گے یقین بھی حاصل ہے، لیکن کیا حقیقت ایسی ہے؟ کیا بت خدا ہے؟ یہ اس کے ذہن میں جو اسے یقین حاصل ہے یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے بلکہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تو وہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے جس پر آپ کو 100% یقین ہے اور اس کی جانب مخالف بالکل زیرو ہے، وہ حقیقت میں معاملہ ویسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ معرفت نہیں ہے۔ اب مومن کے دل میں اللہ موجود ہے، یہ ایک بات ہے ذہن میں ہے جی، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ حکم ذہنی ہے، اس پر یقین ہے 100%، تو یہ کیا ہوا؟ جازم ہے۔ اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ بات واقع کے مطابق ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حکم ذہن میں ایک بات ہے یا نہیں ہے ان کے؟ ہے۔ اس پر ان کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، تو یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، لہذا معرفت نہیں ہے۔ یہ تیسری چوتھی چیز ہوتی ہے، ایک یہ دو، یہ تین، اور چوتھی چیز کہ وہ بات ہمیں دلیل سے معلوم ہو۔ ایک بات یہاں پر ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، وہ حقیقت کے مطابق بھی ہے، اور ہمیں اس کی دلیل بھی معلوم ہے۔ جب یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو یہ کہلاتی ہے معرفت۔